السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے سیکولر 140 کروڑ عوام کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو میرا پیار۔ میں آج بہت تکلیف بہت درد سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ علماء اکرام جو حیدرآباد سے ہے اور کچھ حیدرآباد کے باہر سے ہے، وہ لوگ یہ ویڈیو بنائے ہیں کہ اسد صاحب کو علماءوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ میں ان علماءوں سے سوال کرتا ہوں جو علماء اکرام یہ الفاظ اسد الدین اویسی صاحب کے لیے استعمال کرے۔ میرے مولانا صاحب، آپ کہاں تھے جب اجمیر درگاہ شریف کو سروے کرنے کے لیے گورنمنٹ کے وکیل اپلیکیشن ڈالے تھے کورٹ میں؟ غور سے سنیے میری بات۔ جب کہاں تھے وہ مولانا صاحب جب راجہ سنگھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کرے تھے؟ جب کہاں تھے وہ علماء اکرام سنبل کی مسجد کی جانب سروے کرنے کے لیے نوٹس لائے تھے؟ وہ ایڈوکیٹ جب کہاں تھے وہ علماء اکرام سنبل کی مسجد کو سروے لینے کے لیے 5 بچوں پر گولیاں چلائی گئی؟ جب کہاں تھے وہ مولانا صاحب جو مولانا نے ہمارے صدر ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ایم پی بیرسٹر اسد الدین صاحب کے تعلق سے بولتے ہیں کہ معافی مانگنی پڑے گی؟ تو میں ان علماؤں سے کہتا ہوں، جب کہاں تھے آپ جب حیدرآباد میں قتل غارت ہو رہے تھے؟ وہ دن آج بھی ہے حیدرآباد میں، وہ دن آج بھی ہے کہ بچے نمازوں کے پابندیاں نہیں کر رہے ہیں، بچے بڑے چھوٹوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ مولاناؤں کو چاہیے کہ مسجد میں اس بارے میں خطبہ کر کے سمجھائے، خطبے میں بولے کہ نماز کی دعوت دے، خطبے میں بولے کہ ڈی جے رکھنا حرام ہے 12 ربیع الاول میں، 11ویں شریف میں ڈی جے رکھنا حرام ہے۔ یہ مولانا صاحب آپ لوگوں کا کام ہے بولنا، یہ کام نہیں ہے کہ اسد صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی، بولنا آپ کا کام نہیں ہے۔ میں ان مولاناؤں سے کہتا ہوں جو اسد صاحب کو بولے ہیں کہ معافی مانگنی پڑے گی، میں ان مولاناؤں سے کہتا ہوں کہ آپ آج حیدرآباد میں یہ ماحول ہو چکا ہے، بچے نشوں میں پورے حیدرآباد کے بچوں کو نہیں بول رہا ہوں، جو بچے نشوں کے عادی ہو چکے ہیں، میں ان بچوں کے تعلق سے بول رہا ہوں جو ماں باپ کی نافرما برداری کر رہے ہیں، میں ان بچوں کے تعلق سے بول رہا ہوں جو بچے اپنے اہلیاؤں کے ساتھ اپنا اچھا کردار نہیں ہے، میں ان بچوں کے تعلق سے بول رہا ہوں جو ایجوکیشن میں دل دماغ نہیں لگا رہے ہیں، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں یہ جو بچے اپنے ذمہ داریوں سے منہ پھیر لے رہے ہیں۔ تو جائے مولانا صاحب، آپ پہلے ان سب کو مسجد کے ذریعے سے، خطبے کے ذریعے سے، تبلیغی کے ذریعے سے آپ ان سب کو اچھے تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بتائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اسد صاحب کو بولے کہ معافی مانگنی پڑے گی۔
آپ کہاں تھے مولانا صاحب جب حجاب کے لیے پرابلم ہو رہا تھا، حجاب کے لیے مشکل ہو رہی تھی ہندوستان میں؟ جب کہاں تھے آپ مولانا صاحب؟ جب کہاں تھے آپ جب مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں آنے سے روکا جا رہا تھا ہماری بہنوں کو حجاب لگا کر، ایگزاموں میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا؟ جب کہاں تھے مولانا صاحب؟ آپ یہ نہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر دے اور ہمارے صدر صاحب کو کچھ بھی بول دے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے، ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ ان کو تنقید کرو جو ہمارے غریب غیور مسلمانوں کو بتا کر جو چیریٹی لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، ان کو تنقید کرو، ان کو بولو کہ معافی مانگنی پڑے گی۔ جب کہاں تھے آپ جب یہ سب ہو رہا تھا؟ مولانا صاحب بولنے کو تو کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ، مگر بولنے سے پہلے غور و فکر کیا جائے۔ وہی اسد الدین صاحب کو بول رہے ہیں جو سنسد میں آواز، ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بن کے لہراتے ہیں۔ وہی شیر دل بیرسٹر صاحب کو بول رہے ہیں آپ، چار مینار حیدرآباد کے ایم پی کو، کہ معافی مانگنی پڑے گی۔ وہ ہندوستان کی ناک ہے، وہ ہندوستان کا دل ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب ہندوستان کا تاج ہے وہ۔ آپ کچھ بھی بولنے سے پہلے اچھی طرح مشورہ کر لے اور سوچ لے کہ آپ کیا بول رہے ہیں پریس کانفرنس میں۔ آپ بول رہے ہیں کہ اسد صاحب نے بولا تھا کہ لفافوں میں، ارے وہ چھوڑیے آپ لوگ کہاں تھے ان سب چیزوں کے پہلے؟ یہ سب چیزیں ہوئی میں جو ویڈیو میں بولا ہوں ابھی، جب کہاں تھے آپ؟ میں ادباً مولاناؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہندوستان کی آواز بن کے ہر وہ ذات، ہر وہ ریلیجن کے لیے سنسد میں آواز اٹھانے والوں کے لیے آپ نہیں بول سکتے کچھ بھی۔ مولاناؤں سے میں یہ بات کہتا ہوں، مولاناؤں سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اسد صاحب کو آپ کسی کے بولنے سے، کسی کے کرنے سے آپ نہیں بول سکتے کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اسد صاحب ہندوستان کا تاج ہے، اسد صاحب ہندوستان کا دل ہے۔ اسد صاحب 140 کروڑ عوام کے آواز ہے۔ ہندو کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ سکھ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، دلت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ سکھ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کرسچنس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگنی پڑے گی۔ مولانا صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسد صاحب الحمدللہ اللہ ان کو صحت دے، حیات دے، اس لیے کہ وہ ہندوستان کے لیے جیتے ہیں، ہندوستان کے 140 کروڑ عوام کے لیے جیتے ہیں اسد صاحب۔ آپ یہ جو پریس کانفرنس کرے ہیں اسد صاحب کے تعلق سے، جو پریس کانفرنس کرے ہیں، آپ نے کہا ہے اسد صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اسد صاحب کہیں بھی غلط نہیں ہے، نہ وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ آپ ایسے تنقیدیں مت کرے، خدارا آپ ایسے تنقیدیں نہ کرے۔ اسد صاحب آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے، سب کی طرف سے وہ سنسد میں آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کے جو بھی ویڈیوز ہے، جو بھی ان کے جو سنسد میں آواز رہتی ہے، جو بھی سوالات ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے کرتے ہیں۔ وہ خود ان کے لیے نہیں کرتے ہیں، 140 کروڑ عوام کے لیے کرتے ہیں۔ تو بس میں ویڈیو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں، اسد الدین اویسی صاحب جو شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے تعلق سے خدارا ایسے ویڈیو مت بنائیے آپ لوگ۔ جو بھی ہے آپس میں بیٹھ کر بات کر لیجئے، جائیے دارالسلام میں ان سے بات کریے، مگر ایسے ویڈیو مت بنائیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔